أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا اتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. ان سے کہو جبریل سے جو عداوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ کی اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے. ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اس کے فرشتوں اس کے رسولوں جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں اللہ ان کافروں پر
ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں کہ سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے یہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں ایک گروہ نے کتاب اللہ کی طرف اسے پس پش ڈالا، گویا کچھ جانتے ہی نہیں تھے، لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں جو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے پہلے تو صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں تو تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے اذن الہی کے بغیر وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس چیز کا خریدار بنا، کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا اگر ایمان و تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں اس کا جو بدلہ ملتا ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ تمام بھائیوں سے فرقہ محفل قرآن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک کا ایک ہدیہ نذرانہ تحفہ نذرانہ پیش کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ سارے حضرات مستقل شرکا ہیں اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آج ماشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کے 12ویں رکوع پر پہنچ گئے اور ترجمے سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس رکوع کی 7 آیتیں، لیکن آپ نے ترجمے سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس میں بہت کچھ بنی اسرائیل کی وہ حرکتیں بتائی جا رہی ہیں کہ مزید انتہا پہ پہنچ رہی ہیں۔ اس سے پہلے تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں لیکن اب مزید ان کی شرارتیں، ان کی نافرمانیاں، عداوتیں جو اب اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاہنے والے امتی جو ان پر ایمان لائے ان سے بڑھ کر اللہ کے فرشتے تک پہنچی۔ تو یہ عداوت کھل کر کرتے ہیں، چھپا کر نہیں کرتے۔ یہ عداوت کھل کر کرتے ہیں، چھپا کر نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں یہ جو ان کی
فطرت میں شامل ہے. عادت تو بدل لیتا ہے آدمی, فطرت نہیں بدلتی ہے کہ بھائی سانپ کی فطرت ہے وہ کاٹے گا, بچھو کی فطرت ہے وہ کاٹے گا, اس کی عادت تھوڑی ہو. آپ اس کو دودھ پلا دیں, آپ اس کو یہ کر دیں, لیکن اس کی فطرت میں شامل کیا ہے, اس نے ڈنگ مارنا ہے. تو ان خبیثوں کی فطرت میں شامل تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا, انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا, ان کا مذاق اڑانا, ان پہ الزامات لگانا. یہ سب چیزیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. اور اب یہاں اگلی بات بتائی جا رہی ہے, آپ نے ترجمہ سنا ہوگا, ان سے کہو کہ جبریل کا عذاب رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں کتنی کھلی بات. آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یہ نفرت اور عداوت تو رکھتے تھے, تو اس کی وجہ ہی بتا دی انہوں نے, کھل کر بتائی. ابھی آئی بھی بیچ باتیں اور بھی, لیکن پھر دونوں ان پہ ایمان لائے, انہوں نے ان کو بھی رکھا. اب ایک قدم آگے بڑھ گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی عداوت پر کھلا اظہار کرنے لگے. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے, ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل کا عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے جبریل نے اللہ کی اذن سے قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا. اب یہ مسئلہ کیا آیا؟ مسئلہ یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نزول ہو رہا تھا تو بذریعہ حضرت جبریل علیہ السلام ہو رہا تھا. آپ علیہ السلام اللہ کے پیغامات وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا کرتے تھے. اب ان حدیثوں کو یہ تو معلوم تھا جبریل کے بارے میں, توریت میں, انجیل میں سب تذکرہ ہے, جانتے بھی ہیں. تو پہلے تو یہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ ان کی مرضی کی بات ہو رہی تھی, لیکن جب کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلسلے میں نہیں آئے بلکہ عرب میں نازل ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے, تو یہ ان سے نفرت کرنے لگے. کھل کر کہا نا انہیں, پچھلے رکوع میں پڑھیں, ہم آپ کو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس ہمارے سلسلے میں آئی نہیں. ہم تو یہ بتاتے تھے مشرکین مکہ اور مدینے کو والوں کو جو جاتے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے. پھر دیکھو ہماری تمہاری درمیان کی لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر دیکھنا ایک لوگ بچے چڑی لگاتے تو ہمارا ابا کو آنے دو, پھر ہم تو کو بتائیں گے. تو یہ چوڑے میں آتے تھے, کیا کہتے تھے اسے, مشرکین سے ایک رسول آنے والے ہیں, ان کی یہ خوبیاں ہیں, نشانیاں ہیں. پھر دیکھو ہم کیسے تمہارے کو لڑائی کے میں مزہ چکھائیں گے. تو وہ جو مشرکین مکہ اور مدینہ تھے نا, وہ ظاہر ہے ان کی ان باتوں سے رشک کھاتے تھے, متاثر ہوتے تھے. اب ان کو معلوم تو ساری باتیں تھیں, لیکن خلاف توقع چاہے جس بات کی امید لگائے بیٹھے تھے انہوں نے اس کے برخلاف دیکھا کہ لوگ یہ تو مکے میں آ گئے, اہل قریش میں آ گئے, ان کو بھی آنا چاہیے تھا. یہ پچھلے رکوع میں تذکرہ کیا نا کہ اللہ نے کہا کہ یہ تو ایسا حکم چلا رہے ہیں جیسے اللہ ان کے حکم کو نہ تو اللہ بتا دے. وہ یہ کہیں گے کہ یہاں ہو تو یہاں ہو, اللہ نے وہاں کی قریش میں کیوں اللہ کے نبی سے ان کو مبعوث فرما دیا, ان کے خیروں میں بھی کرا. یہ تنگ نظری پر یہ طرح ہے. حالانکہ یہ کھل کر بتاتے ہیں کہ جب وہ جا کر پوچھتے تھے نا مکے مدینے کے مشرکین میں, یہ جو رسول آئے ہیں یہ ساری نشانیاں بتاتے ہیں تو آپ بتایا کرتے تھے ہمیں, تو کیا خیال ہے چلے اسلام قبول کر لیں. تو یہ ان کو چورنگی ہوا دیا کرتے تھے
مانا بھی نہیں کرتے تھے، یعنی تردید بھی نہیں کرتے تھے، حامی بھی نہیں کرتے تھے، سب والی کیفیت پیدا کرتے تھے۔ اب وہ جو مدینے کے رہنے والے تھے وہ تو انتظار میں تھے، یار کاش ہمارے نبی آ رہے، اللہ نے ان کی تو سن لی، وہ دوڑ کے بھاگ سے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس بات کا انتظار بھی نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے آئے، تو خود مدینے پہنچ گئے۔ ابھی ہم آئیں گے سورہ انفال میں، وہاں پوری تفصیل آئے گی کہ 72 پہلے 5 یا 6 افراد کا مکمل ایک وقت آیا رات کی تاریکی میں مدینے سے، اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی پاک کے اوپر راتوں رات بیعت کر لی۔ پھر وہ گئے، وہی آگے اسلام پھیلایا، پھر دوبارہ آئے بیعت ثانی میں، تو 72 اور 76 افراد کے قریب پورا ایک گروہ افراد آئے، انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور دعوت یثرب میں پھیلانا شروع کر دی۔ ان کے تو رحم و گمان بھی نہیں رہے یہودیوں کے، یہ تو ابھی کا شک و شبہ میں لوگوں کو ڈال رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہم انتظار کیوں کریں بھائی، جب ہمیں ساری نشانیاں پتہ چل رہی ہے ہم انتظار کیوں کریں اللہ کے نبی یہاں آئے۔ لہٰذا جب دوسرا وقت گیا تو تخواتی بھی شامل تھی، انہوں نے اللہ کے رسول کو آفر کر دی کہ اللہ کے رسول آپ پر بڑے ظلم بھائی آ رہے ہیں مکے میں، آپ پر ایمان لانے والوں کو زمین تنگ کر دی ہوئی ہے، ان کا جینا محال کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو اپنے جگہ دیں گے، ہم آپ کو اپنے بتائیں گے۔ یعنی انہوں نے دل کے دریچے کھول دیے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ کے لیے اپنے دل کھول دیے، اپنے دروازے کھول دیے کہ آئیے، اور آپ کے ایمان لانے والوں کے لیے دروازے کھول دیے۔ اللہ دکھا رہا، یہ یہودی جو تھے اب اس انتہا پر کھل کر آ گئے، اب حضرت جبریل کے دشمن بن گئے۔ اب تو دشمن کیوں بج رہے ہو؟ حضرت اللہ فرما رہے ہیں کہ جبریل اپنی مرضی سے تھوڑی آتے ہیں، کیونکہ ان کو جانا ہوا تھا، ان کو جانا ہوا تورنگی کا، وہ آ گئے تورنگی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے جو حکم دیا فرشتے وہ کرتے۔ اللہ فرما رہے ہیں فرشتے اپنے حکم تو کچھ بھی نہیں کرتے، جب اللہ نے جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں اس پہ سرتابی بھی نہیں کرتے۔ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ پہلے بھی وہ قرآن مجید آ جائے گی کہ یہ کہتے تھے مشرکین کہ رسول، یہ کیسے رسول ہے بھائی، ان کے راہ ہٹو بچو کرنے والے فرشتے ہی نہیں۔ یہ دنیا میں تصور ہوتا ہے نا کہ وہ نبی اعظم صاحب آ رہے ہیں کہ ان کے آس پاس ہٹو بچو والے ان کے غلام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، سارن میں جاتی ہیں، گاڑیاں جاری ہوتی ہیں، تو کہتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں، اگر اللہ کے نبی ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے جو دائیں بائیں چلتے نظر آئیں۔ تو اللہ نے کیا بتایا انہیں، فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو آ جاتے ہیں، اور جب فرشتہ آ جاتا ہے نا تو بھی بغیر کوئی راضی بھی نہیں آتا ہے۔ اگر قوم لوط پر آئے تھے نا فرشتے انسانی شکل، پھر کیا ہوا، قوم کا بیڑا غرق ہو گیا، قوم پلٹ گئی۔ تو یہ حرکتیں جو تھیں انہوں نے کہا یہ جبریل علیہ السلام کی عداوت میں اتر آئے۔ اللہ نے اس بات کو قرآن مجید میں بیان کر دیا، یعنی اتنی زیادہ سخت ان کا یہ رویہ تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چاہنے والے پروانوں سے بڑھ کر اب یہ اگر جبریل کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول آپ کو جو کل پہ نازل ہو رہا ہے یہ جبریل علیہ السلام اللہ ہی کی وجہ سے آپ پر قرآن نازل فرما رہے ہیں کہ پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے قرآن، ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اگر جبریل سے عداوت کا سبب ان کا یہی ہے تو کیسے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کے نہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام کے دشمن مل گئی ہے. پتہ فرشتوں پہ کر رہے ہیں دشمنیاں، ان کے دل کانپتے نہیں تھے. آپ اس سے اندازہ کریں اتنی سخت دل قوم اللہ نے اس کو ابھی بھی عبرت کے لیے زندہ چھوڑا ہوا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نا ان کی سختیاں، کتنے سخت دل ہیں، کیسے غزہ کے اندر یہ ظلم ڈھا رہے ہیں. دنیا انسانیت کانپ کر رہ جاتی ہے جب یہ تشدد کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر. چھوٹے بچوں کو عورت پیر رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں، والدین سے چھین رہے ہوتے ہیں اور پھر پھٹکے لگاتے ہیں. پوری انسانیت کانپ جاتی ہے، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہیں. یعنی اب انتہا دیکھیں کیوں کہ یہ تو براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کے اوپر تک نکل آئیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم کر لو دشمنی ہے. اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے. اگر ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب ایسی آیات نازل کی جو صاف صاف حق کا اطاعت کرنے والی ہے، ان کی پیروی سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں کہ فاسق ہے. فاسق کیسے کہتے ہیں بھائی؟ فاسق ہے. فاسق کہتا تو ہے کہ یہ صاحب جو ہے وہ صحیح ہے، جو کہہ رہے ہیں اللہ بھی صحیح ہے، قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بھی صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بشارتیں لے کر آئے جو حکم دے رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، لیکن کرتے نہیں ہیں ان کی. کہتے ہیں ہمارے اطلاع کر رہے ہیں، دنیا کے 56 اسلامی ممالک کر رہے ہیں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کیا جائے. مانتے بھی ہیں کہ اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، لیکن نافذ نہیں کریں گے. انہیں معلوم ہے کہ سود حرام ہے. قرآن میں اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. مانتے ہو نا سود حرام ہے، لیکن سارے لوگ بینکوں سے منافع لیتے ہیں اور حکومت کہتی ہے اس کے بعد معیشت نہیں چلے گی ہماری. یعنی مان رہے ہیں لیکن کریں گے نہیں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پر قصیدے پڑھتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کر کے اشیاء میں ملاوٹ کر کے لوگوں کا حق مار کے عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں. یعنی سارے کام نافرمانی کے جانتے ہوئے پھر بھی جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ شریف جاتے ہیں. ہم سلام میں کرنے جا رہے ہیں اور کس حال میں جا رہے ہیں؟ فاسق بن کے جا رہے ہیں. جس بات کو نبی مہربان نے منع کیا آپ انہی کے دربار عالی شان میں حاضری لگانے جا رہے ہیں. آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی؟ آپ تھوڑی تصور کریں نا. آپ نے چوری کی، ڈکیتی ماری، ٹھیک ہے نا، کرپشن کی، پیسہ حرام کا آپ کی جیب میں آیا، رشوت پکڑی آپ نے، دودھ سے پانی میں ملاوٹ کیا، چیزیں کی، آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں. اس کے بعد آپ اسی حال میں کہاں جا رہے تھے؟ آپ انہی کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے منع کیا ہے. یہ کھاتے تھے. کہا گا کوئی شخص ہے، مولانا نے جا کے لکھا ہے کہ رات بھر ڈکیتیاں مارتا ہے، پھر شرابی بھی ہوتا ہے، چنا بھی کرتا ہے، پھر مسجد پہنچ جاتا ہے، پہلی صف کا نمازی ہے. سارے مسجد والے اس کو نمازی کہیں گے نا سر، پہلی صف کا نمازی ہے، لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کتنے جرائم کا مرتکب ہوں، میں نمازی نہیں ہوں. لہٰذا ہر جرم کرنے والا جانتا ہے. یہودیوں کے بارے میں بات کھل کر آ رہی ہے، وہ جانتے تھے تورات میں کیا آیا ہے، انجیل میں کیا آیا ہے، انبیاء کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تو فرمایا کہ انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق ہے. کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے
غرور ہی بالائے طاق رکھ دیا. اس زمانے میں یعنی گروہ کے بہت سارے تھے نا، قبائل تھے. آپ نے معاہدے کیے، جب معاہدے ہو گئے تو ایک گروہ اٹھا اس نے اس معاہدے کی عدم پیروی کی. ابھی آپ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے، ایران سے ان کی گفتگو نہیں چل رہی ہے کہ آپ معاہدے میں دستخط ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. اور ابھی 2 روز پہلے کی بات کیا ہے، وہ یہودی جو ٹرمپ بیٹھا ہے اس نے فخر سے کہا کہ ہم نے ایران میں حملہ کر دیا. 8 ایرانی فوجی انہوں نے مار دی. کیا دستخط ہوئے؟ ابھی اسرائیل کا آیا کل کے بیان پڑھے اخبار میں، کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہو رہا تھا نا، ہم تو پہلے اس کے خلاف تھے. جب معاہدے میں دستخط ہو رہے ہو تو یہ حملہ کر دیتا ہے. کہیں وہی 2 گروہ ہو نا، امریکہ اور اسرائیل، ایک معاہدہ کر رہا ہے، دوسرا عدم پیروی کر رہا ہے. قرآن یہ بتا رہا ہے ہمیں، کیونکہ تصدیق ہو رہی ہے. یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں نا، جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے غرور بالائے طاق رکھ دیا. اللہ ابھی تک ان کی برطرفی دکھا رہا ہے کھلا. اب تو دنیا انٹرنیٹ پر چل رہی ہے نا، ہر چیز لمبے میں آ جاتی ہے. آپ دیکھیں روز ابھی آج کا پھر اخبار پڑھیے گا. میں نے کیا ہے کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اب دنیا والے بھی کہنے لگے کہ ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی جو ان کے درمیان ثابت بنے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں. تو 2 آدمی نے جنگ کر لی ہے، آپس میں ناچاقی ہم ملانے والے ہیں، ہم اتنا ہی دے رہے تو دونوں بھائی راضی ہو گئے. اور جب کہا رضامندی کا سفر کرو، ایک کھڑا ہو کر چاڑا مارے سامنے والے کو. 2 بھائیوں میں مصالحت کرانے والا خوش ہو کے یار مصالحت کے قریب پہنچ گئے ہیں، اب چلو بھائی آپس میں ان کو تحریری معاہدہ کر لیا جائے. ابھی معاہدہ کو دستخط نہیں ہوئے، اوپر اس میں سے ایک اٹھ کر دوسرے کو تماچا مار دے تو معاہدہ خراب ہو گیا. یہ کام کرتے ہیں. جب معاہدہ ہوا بس اس نے اڑا کر حملہ کر دیا وہاں پر. تو فخر سے کہتے ہیں ہم نے ایسا کیا ہے. تو ان کی جو میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ فطرت نہیں بدلتی، قرآن یہ بات بتا رہا ہے. اب کیونکہ ہم مسلمان کے پاس ٹائم نہیں، 56 ممالک کے 2 ارب مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں کہ قرآن کو کھول کر ان کی فطرت کا مطالعہ تو کر لو بھائی. ہمارے حکمراں یہ جو ثابت بنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مصالحت کرانے جا رہے ہیں، عرب ممالک کود کے ان کے پاس جا رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں ہماری مدد کو آؤ. اپنے گھر فراہم کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ گھر تباہ کرنے کے لیے. تو قرآن کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ قرآن ان کی دشمنیاں بتا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ اور ان کو چاہنے والے امتیوں کے ساتھ دشمنیاں آج تک ان کی قائم و دائم ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں واقع ہوئی ہے. پہلے چھری اور لوہے چلتے تھے، اب زہر آلود جو ان کے ہتھیار ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر. بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. جب ان کے بعد کوئی اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا تو ان کے پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کی اس طرح پیسے پہ ڈال دیا گویا اس کی جانتے ہی نہیں تھے. توریت و انجیل تھی نا ان کے پاس، سب چیزیں موجود تھی اس میں. جب اللہ نے ایک کتاب آئی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل آئی، تو انہوں نے کیا حرکت کی؟ توریت تو پہنچ چکے تھے انجیل کے بارے میں، کبھی انجیل آئے گی حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن انہوں نے کی تبدیل کی اور کسی دشمنی میں پہنچ گئے. بقول اپنی گانے سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چیلی کو لڑکا دیا، پھر انتہا میں پہنچ گئے. حضرت مریم علیہ السلام پر ناظرہ الزامات لگائے، جنہوں نے الزامات لگائے یہودیوں نے، زنا نعوذ باللہ زنا تک کا ان پر حملہ. یہ جو ہے عیسائی دنیا میں
پتا تیرا اس کا لانے والا کون ہے، تیرا شوہر کون ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، جانتے بھی توریت میں ہر چیز کے بارے میں، لیکن جان بوجھ کر. اب جب کتاب قرآن مجید آیا تو ان کے تندرن میں آگ لگ گئی. انہیں معلوم تو تھا آخری کتاب آئی تھی، آخری نبی بھی آئیں گے، تو یہ اس انتظار میں تھے کہ وہ نبی ہمارے آئیں گے. ہاں، اور وہ جو آخری کتاب ہے وہ بھی ہمارے آئے گی. تو تم نے سے پہلے کتاب کا کام کیا کر دیا؟ یہ نظر نہیں آتا تمہیں؟ تم نے پہلے انبیاء کا کیا کر دیا کہ تم اب امید لگا کے بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کا جو رحمت للعالمین نبی آنے والا تمہارے میں رہے گا. تم نہ فرمانوں کے بعد نہ قدروں کے بعد. اللہ کا اپنا فیصلہ ہے نا، لہو منت ہے، تمہیں طاقت ہے. تو نے کیا کیا، جب کوئی بات آتی وہ تو پیسے بھی ڈال دیتے پیچھے، ہم جانتے ہی نہیں، حالانکہ جانتے سب تھے. اب آگے بڑی بات سنیں آپ. گویا کو جانتے ہی نہیں اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تقریب شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. اب آ جائے گا ایک نیا فتنہ. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے پڑھا ہے، مزید آگے چلا آگے ان کے بارے میں. تو ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت پوری دنیا پہ قائم کی تھی. یعنی چوٹی بھی بات کرتی تھی نا تو وہ پورا نمبر آئی گیا آگے تو سن کر ہنس بھی دیکھو چوٹی کیا کہہ رہی ہے، بھاگو بھاگو بھاگو. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کچھ نہیں دے گا. آپ مسکرا دیجیے، اللہ بھی شکر ادا کیا، اللہ تیری شان کہ تو نے مجھے اتنا عظیم مقام عطا کیا کہ میں چوٹیوں کی آواز بھی سن رہا ہوں. صحیح ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہا تھا اپنے ابن کثیر میں واقعہ اس کی کیا سند ہے، یہ تو بارہ اللہ وہ جان کر میں اس سے نہیں جا رہا. تو وہ جب جاتے تھے بیت الخلا وغیرہ کہیں تو ان کو اللہ نے ایک انگوٹھی دے رکھی تھی. وہ انگوٹھی پہن کر جب چاہتے تو اتار کر اپنی بیوی کو دے جایا کرتے تھے. بیت الخلا میں لے کر نہیں جاتے تھے. تو واقعات میں آتا جب انہوں نے ایک دفعہ ایسے ہی ہوا. اب اللہ نے ان کو آزمانا تھا، یعنی اب ان کی آزمائش حضرت سلیمان علیہ السلام کی شروع ہونا تھی. جب آزمائش شروع ہوتی ہے تو اللہ کا اپنا طریقہ کار ہے نا. ابھی وہ دیکھے گئے اتنے میں ایک جن جو تھا، جن اور انس دونوں کے شیاطین کی نسل سے ہوتے ہیں. کہ انسانوں میں شیطان نہیں ہے، یہ زرداری بڑھا ہوا نا اتنا بڑا. آپ دیکھیں نا یہ زرداری کے پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے، صحیح ہے نا. وہ سالہ ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ انسان ہے نا، جن تو نہیں ہے نا، انس ہے نا، انسانوں میں سے ہے نا. شیطانیت ان میں نظر نہیں آتی آپ کو، انتہا کر دے گی. ایسے شیطان وہ بھی ہوتے ہیں جنات جو ہمیں نظر نہیں آ رہے. صحیح ہے نا. تو وہ جو جن تھا وہ انسانی ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آ گیا. جنات کو یہ ہے ان کو وہ شکلیں بدل لیتے. تو ان کی بیوی جو تھی انہوں نے وہ انگوٹھی اس کو جیسے مانگی ہوتی تھی. اس نے جو حرکت کی اتنے عرصے میں جا کر تخت پہ جا کر بیٹھ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سارے جنات آ گئے. اب جو وہاں پر عملیات تھے، ان کی کرامات تھیں اور جو وہاں پر چیزیں موجود تھیں وہ جلدی. اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام باہر تشریف لائے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا انگوٹھی تو بولے نہیں تم جھوٹے ہو، نہیں ابھی تو لگا تو انگوٹھی. وہ لگا ابھی تو انگوٹھی لی آپ نے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، قرآن بتا رہا نہیں کہ سمجھ گئے کہ میری جو ہے وہ آزمائش شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ کرتے کیا تھے انہوں نے یہ شیاطین جادوگری سکھانے لگے. جادوگری انہوں نے اس کی تعلیم دینا شروع کر دی. انہوں نے
پھر اللہ نے ان کو مزید آزمایا، اللہ نے ان کو پھر مزید آزمایا یہودیوں کو۔ اس آیت کی تعویل میں مختلف اقوال ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آپ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، ایسے میں اللہ نے دو فرشتے ہاروت و ماروت کو انسانی شکل میں دنیا میں بھیجا۔ تو اب ان کی آزمائش سے کرو۔ وہ جو دونوں فرشتے تھے وہ بابے بن کر آ گئے، بہت بڑے جو بھی بابے، انہوں نے میک اپ جو ہے نا گیٹ اپ، وہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں اس قسم کے کام کرنے والے، اس ٹائپ کے لوگوں کا انہوں نے بنا لیا۔ اب کوئی کہہ رہی یہ کیسے ممکن ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں دنیا میں آئیں گے؟ تو ہمیں کیا معلوم، اللہ کی مخلوق ہے نا، ابھی بھی ہو سکتا ہے ہمارے دائیں بائیں کتنے فرشتے بیٹھے ہو جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ اللہ بتا کے تو فرشتے نہیں بیٹھتا۔ اب اللہ کو ان یہودیوں کو آزمانا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، دو فرشتے ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے انہوں نے کہا کہ ہم جادوگری سے بہت بڑے ماہر ہیں۔ کیا بھائی، انہوں نے کہا جی ہماری یہ معیشت ہے نا، ہم محنت بھی کریں گے، ہم نئے نئے ذرا آمدنی نہیں تلاش کریں گے بلکہ شارٹ کٹ میں جائیں گے۔ آج کل جاری ہے، قوم جاری شارٹ کٹ میں حرام کماتے ہیں نا۔ تو انہوں نے بھی یہی سلسلہ شروع کیا جادوگری کا، جھاڑ پھونک کا، تعویذ گنڈوں کا، کہ بھائی ہم ان کو پھونکیں گے، ان کو تعویذ دیں گے، پھونک کے گنڈا دے دیں گے، نہیں بھائی یہ لکھ کر دے دیا جاؤ لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہماری جو معیشت ہے، ہماری جو ذریعہ آمدنی ہے تو بغیر محنت کے، لہٰذا دو لوگ ان دونوں فرشتوں کے بعد جانے لگے، سر ہمیں سکھائیں گے یہ جو آپ لے کر آئے نا عملیات، یہ عملیات آپ ہمیں سکھا دیں۔ اچھا یہ جو فرشتے تھے وہ حجت بھی قائم کرتے تھے، خالی اتنا ہی کرتے تھے کہ جادو سکھا دیا، عمل سکھا دیا ہے، بلکہ یہ بھی کہتے جاتے تھے، قرآن بتا رہا ہے، وہ کہتے تھے جب بھی کسی کو کی تعلیم دیتے ہیں پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے، دیکھو ہم نئے ایک آزمائش ہے، خود بتا دے گا ہم ایک آزمائش ہے، تو تم کفر میں مبتلا نہ ہو جانا۔ یعنی بالکل اسی مثال یہ سمجھنا دنیا میں جب کسی حاکم کو، کسی افسر اعلیٰ کو پکڑنا ہو، کوئی راشی ہے، رشوت خور ہے، تو کیا کرتے ہیں پولیس کے لوگ بے گردی ہو کر سادہ لباس میں نشان زدہ سکے اس کو فراہم کرتے ہیں اور پھر ایک دم چھاپا مار دے اس کو رنگ ہاتھوں پکڑتے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو ان فرشتوں نے بھی کیا کیا، ان کو متنبع بھی کیا اور ان کو تعلیم بھی دی، یہ جو سیکھ رہا ہے کون نہ کرے گا، پھر دو اور آگے نا بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں، وہ ہمیں سکھا دو، ہمیں سکھا دو، ہمیں یہ عمل سکھاؤ، ہمیں یہ جادو سکھاؤ۔ اب وہ جادو بھی آپ دیکھیں کس انتہا کا ہے، آپ کام کر رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر بیوی میں بیدائی ڈال دے۔ آپ بتائیں ذرا کتنا خبیث اور غلیظ معاشرہ ہے کہ دوسرے کی منقوہ سے آنکھ گڑائے، کہ دوسرے کی بیوی سے آنکھ گڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ بیوی میری ہو جائے، اس کی بیوی کو میں اپنا لوں، ایسا جادو سکھا۔ یہ جادو سیکھ رہے تھے۔ جادو تو بہت سارے ہوتے ہیں نا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک بیچ میں باقاعدہ ایک طوفان اٹھا تھا، کتنے یہودی ہیں، اسرائیلی ٹرمپ اور یہ بڑے بڑے کہ چھوٹے بچوں کو لے جا رہے ہیں، پھر ان کی جنسی استحصال کر رہے ہیں، پھر ان کے اعضاء کھا رہے ہیں، چبا کر رہے ہیں، پھر ان کا خون پی رہے ہیں، پھر یہ اشیاء دنیا بھر میں تقسیم ہوئی، پھر پتہ چلا ان میں سارے بڑے بڑوں کے نام آ گئے، اور یہاں تک کیا کہ دبئی والوں نے ان کو کلام وہ کعبۃ اللہ کا جو غلاف تھا وہ بھی تحفے میں دیا،
تو اس میں لپیٹ لپیٹ کر وہ یہ سارے جرائم کر رہے تھے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دکھا رہے ہیں نا, ٹرمپ پکڑا ہوا ہے, لے کے جا رہے ہیں ہاتھ پکڑ کر, تو پھر ان کے ساتھ جنسی استعمال کرتے تھے, چینی کے آدھا کاٹ کے باقاعدہ کھا رہے عورتیں اور مرد. اس دور جدید میں کچھ چھپایا انہوں نے بھی. تو یہ جو جلالت تھی نا ان کے اندر, قرآن بتا رہا ہے ہمیں کھول کھول کر, یہ آج کی نہیں ہے. اب جب فرشتے آئے انسانی شکل میں تو انہوں نے یہ کام ٹھیک ہے نا. اب دیکھو کیا کہتے ہیں یہ یہودی اور نصرانی عیسائی ہم اور آپ سے زیادہ جادوگری جنتر منتر پر یقین رکھتے ہیں. ان کے یہاں توہم پرستی ہم سے زیادہ ہے. ہمارے یہاں جو ایک مخصوص تھوڑا بہت ناسمجھ بے عقلوں کو بات ہوگی ہے, نہیں سمجھدار آدمی سمجھتے ہیں. ان کے یہاں تو اچھے خاصے جو اپنے آپ کو کوالیفائڈ کہتے ہیں, پڑھے لکھے, وہ کہتے ہیں دنیا کو جادو سے چلائیں گے. اور یہ کام کیوں کر رہے ہیں ابھی میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا, انشاءاللہ آگے موقع آیا تو آئے گا کہ یہ جادو سیکھنے کے لیے کس انتہا کے فرشتوں نے ان سے عملیات کروائیں. آپ سنیں گے نا تو کام کر رہے ہیں. اس لیے کثیر میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے. اچھے سے ٹائم کم ہوتا ہے, ہمیں رکوع سمجھنا بھی ہوتا ہے, تو انشاءاللہ بیچ میں تھوڑا وہ بتاتے رہیں گے. تو ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں وہ جادو سکھاؤ. تو کہہ رہے تھے کہ کیسا جادو سیکھ رہے ہو, اس کی بیوی میری بیوی بن جائے, ایسا جادو سکھاؤ. اور یہ ایک نہیں, دو کر آ رہی ہے پوری قوم. یہ بابل میں قید کی گئی ہے, قیدی بنی ہوئی ہے, غلام بنی ہوئی ہے, حاکم نہیں ہے. تو تم کی ذہنیت کا یہ عالم ہے تو جادو کون سا سیکھ رہے ہیں. قرآن ارادہ بتا رہا ہے ہمیں. پھر بھی یہ لوگ اسے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر بیوی میں جدائی ڈال لیں. ظاہر تھا کہ اس میں الہی کے بغیر اس کے ذریعے کچھ بھی کسی کو گھر نہیں پہنچا. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا جادو ایسا تھوڑی کرتا ہے. اللہ کو بتا دیا ہے نا, یہ نہیں خدا نہ کر رہا نعوذ باللہ. اگر آدمی کوئی جادو سیکھ گیا ہے تو اللہ کے اختیارات سلب ہو گئے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. بلکہ اللہ نے بھی تو آزمایا ہے نا, طاقت تو اللہ کی ہے. تو ان کا معاملہ بالکل یہی تھا. اب آپ مجھے بتائیں, پورا خاندانی نظام میاں بیوی کے اچھے تعلقات پر قائم ہے, زوجین کے درمیان تعلقات اچھے ہیں. تو یہ بھی بڑھے نا, گھر بند رہی ہے, ہم لوگ کی طرح 60-70 تک جاری ہے نا. ہمارے ساتھ ہماری بیویاں بھی رہیں, تو ہمارے گھر کے تعلقات آپس میں اچھے تھے تو ہم یہاں تک پہنچ گئے. یعنی ایک خاندانی نظام کو قائم و دائم رکھنے کے لیے میاں بیوی کے درمیان تعلقات کا آئیڈیل ہونا ضروری ہے. جن گھرانوں میں ایسا نہیں ہوتا وہاں ناچاکی رہتی ہے. اب حدیث شریف میں آتا ہے, فرماتے ہیں کہ شیطان کیا کام کرتا ہے, وہ اس کا روز کا کام ہے یہ ہے, وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے پوری دنیا میں. اس کے ایجنٹ پورے میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, چاہو بھائی دنیا میں تباہی بچا کر آؤ اور پھر مجھے آ کر رپورٹ دو. اب وہ آتے ہیں ان کے ایجنٹ, آج ہم نے تو آج اتنی شر انگیزی کیے, ہم نے ایک بم دھماکہ کیا, اپنے چھوٹے لوگ مر گئے, بچے بھی تھی عورتیں بھی تھیں, کوئی کام نہیں کیا. پھر دوسرا ایجنٹ آ کے بتاتا ہے کہ میں نے اتنی عورتوں کے ساتھ مردوں کو زنا کروا دیا, تو تم نے کوئی کام نہیں کیا. تو سارے لوگ آ کر اپنی اپنی بدکاریاں گناہ کے کاموں کو فخر کے ساتھ اپنے باپ شیطان کو آ کر رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. بڑا شیطان کہتا کوئی کام نہیں کیا. پھر ایک ایجنٹ آ کر بتاتا ہے صاحب میں نے کام کیا. بول کیا کیا؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی, الگ کروا دیا. تو نہیں جادو سیکھ رہے ہیں, جادو کے ذریعے میاں بیوی کی عداوت پیدا ہوگی نا, تو میاں بیوی الگ ہو گئے, خاندانی نظام تباہ ہو گیا. آج دنیا بھر میں مسلمانوں کا خاندانی نظام سے یہ یہود و نصارہ خوفزدہ ہے.
ان کی پوری طاقت اس پہ لگی ہوئی ہے مسلمانوں کے خاندانی نظام کو تباہ کیا جائے. یہ نانے دادے دادی چاچے خالائیں یہ کیا ہے؟ یہ میاں یہ بیوی کیا ہے؟ صبح شوہر اس کا شام بیوی اس کی. ہمیں تو آزادی چاہیے. ان کا کوئی بچہ بالغ بھی نہیں ہو پاتا اور وہ اس کی عزت محفوظ نہیں رہتی ہے بچی کی. وہ معاشرہ جا رہے ہیں اس کے لیے پیسہ لڑا رہے ہیں ڈالر بھیج رہے ہیں آپ یہاں. انہوں نے پوری حکومت کو کنٹرول بھی کیا ہوا ہے. اب یہ پڑھا کہ خاندانی نظام والوں کو اس کے لیے پیسہ دیا جا رہا ہے کہ وہ جو زنا بچے وہ کر رہے ہیں اس کا حمل کے لیے چیزیں فری دی جائیں. زنا کیا آج ان کو اشیاء فراہم کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے یہ سہولت دی جائے گی. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ تو آپ کے خاندانی نظام کے پیچھے پڑے ہوئے وجہ میں نبی بتائی. تو اس نے آ کر کہا کہ میں نے آج خاندان میں جدائی ڈلوا دی. وہ اگتا ہے شیطان اس کو گلے لگا لیتا ہے. پر تین کام کیا ہے سب سے بڑا باقی تو کچھ اہمیت نہیں ہے. اب چلیے جب جدل ہو رہا ہے کوئی کام نہیں ہے. کام تو یہ ہے کہ تو نے جدائی ڈلوا دی. شوہر اور بیوی جدائی ڈال دے ظاہر رہا اسے الہی کے بغیر اس کے ذریعے تو کسی کو گھر نہیں پہنچا سکتے تھے. مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی. تو یا کسی کی بیوی کو جدا کروا کر اپنی بیوی بنانے کے لیے تو آپ کی بیوی کو کوئی دوسرا بنائے گا اپنا؟ ایسا نہیں. جب آپ دوسرے کے لیے کر رہے ہیں تو دوسرا آپ کے لیے کر رہا ہے تو سب کا کام ایک ہے. اس کی بیوی میری ہو جائے میری بیوی اس کی ہو جائے تو کام تو نفع بخش نہیں ہوا نا. پھر کل تو تباہ ہو رہے ہیں. تو جو آپ کا اعتماد کا رشتہ تھا جو 70-80 حیات جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں وہ اعتماد کا رشتہ چلنا ہوتا ہے نا وہ تو آپ نے توڑ دیا. یہ بتا رہے یہ نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھا. انہیں خوب معلوم تھا کہ اس چیز سے کا خریدار بنے ہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں آخرت میں ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ ان کی پکڑ ہوگی. کتنی بری متا تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. مطلب سمجھے جس سے آپ خریدار ہو آپ کی سوچ دیکھیں نا آپ کی خواہش دیکھیں آپ کی تمنائیں دیکھیں اور اس میں نقصان کیا ہو رہا ہے اس کے آپ خریدار بنے ہوئے اور آپ نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا اگر ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں خبر ہوتی. اللہ تعالی نے کہا اس کے اگر یہ فرشتے جب دنیا میں تشریف آئے ان سے انہیں کام نہیں لینا تھا تو تقوی کے کام لیتے متقی بنتے چاہیے نا اور ان سے ایمان اور تقوی سیکھتے نہ کہ انہوں نے کیا سیکھا جرائم سیکھے. اللہ فرما رہا ہے کاش وہ ایسا کرتے تو اللہ ان کے لیے دنیا میں بھی خیر تھی اور آخرت میں خیر تھی. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے تعالیٰ مجید آیات کو سمجھنے اس پر عمل کرنے والا بنائے.